ہمارے جتنے بھی یہ تینوں بیٹسمین ہیں, تینوں جو وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں, دے آر دا بیسٹ پرفارمرز ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اور انٹرنیشنل میں بھی جو رضوان کھیلے ہیں. اور دیکھیں جو ایک بہت بڑا بیریئر رہا ہے پچھلے 3-4 سال میں پاکستان ٹیم کو, یہ ہے کہ بیک اپس ہم لوگ تیار نہیں کر سکے. گوئنگ فارورڈ انٹو دا ورلڈ کپ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ بیک اپ تیار ہو اور ہم کچھ لڑکوں کو جو ہے موقع دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. حسیب اللہ نے کیونکہ مڈل آرڈر کھیلا تھا پی ایس ایل میں پشاور زلمی کے لیے اور اس کی کچھ اننگز بڑی امپیکٹ فل رہی ہیں, اور اوور آل ہم نے دیکھا کہ وہ پچھلے 2-3 سال سے وائٹ بال کرکٹ میں بہت زیادہ پرفارمنسز دے رہے ہیں. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں, کیونکہ وہ حسیب بھی اوپن کرتے ہیں ڈومیسٹک میں, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں ٹیم ایڈجسٹمنٹ کے لیے اپنا 4 نمبر سے 7 نمبر تک اپنے پلیئرز کو جو ہے وہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے, جو کہ ایک بہت بڑا پیچھے ہمارے لیے مشکل رہی ہے. کیونکہ جو کچھ پلیئرز جو ہمارے ریسنٹلی کھیلے تھے جس میں خوشدل تھے, محمد آصف تھے, حیدر علی تھے, شعیب ملک تھے, تو یہ کچھ ایسے پلیئرز تھے, فہیم اشرف تھے, جو کافی جن کو موقع مل سکا لیکن وہ اس طریقے کا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکے. سو ناؤ وی آر ان اے بلڈنگ فیز کہ ورلڈ کپ جانے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا 4, 5, 6, 7 پہ کون پلیئر کھیلے گا, کون اس چیز کو, کون اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ گریب کر سکتا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ حسیب اللہ از another بیسٹ پرفارمر اور ہی ہیز دیٹ ابلٹی ویئر ہز اسٹرائک ریٹ از آلسو ویری ہائی. تو ہم اس طرح کے پلیئرز کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ویسٹ انڈیز میں آگے جا کے ہم لوگوں کو کچھ خاص پرابلمز نہ آئیں. وہاں بھائی آپ نے شاداب کی انجری کا بتا دیا ہے, ساتھ میں احسان اللہ اور نسیم شاہ بھی ایک لمبے عرصے سے انجریز کا شکار ہیں. میڈیکل پینل کی ان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا رپورٹس ہیں؟ کیا وہ پی ایس ایل کھیل سکیں گے یا نہیں, اور وہ پاکستان ٹیم میں کب تک کم بیک کر سکیں گے؟ کیا وہ آپ کے T20 ورلڈ کپ کے لیے پلان کا حصہ ہیں؟ دیکھیں احسان اللہ, شاداب خان, محمد حسنین, نسیم شاہ, یہ 4 وہ لڑکے ہیں جو اس وقت انفٹ تھے. حسنین, اچھی خبر یہ ہے کہ حسنین اور نسیم نے جو ہے وہ ریکور کیا ہے اور اس وقت نسیم جو ہے وہ کرکٹ اکیڈمی میں جو ہے اپنا جو ری ہیب ہے اس کو پروسیس کر رہے ہیں اور ہوپ فلی پی ایس ایل تک, بیکاز ہم ان پہ کچھ زیادہ لوڈ نہیں کرنا چاہ رہے, تو پی ایس ایل تک ہی ول بی اویلیبل فار ہز اسلام آباد یونائٹیڈ. سیم ایز محمد حسنین, وہ بھی ابھی فٹ ہو کے واپس آئے ہیں اور ان کو بھی اب ہم لوگ نے اکیڈمی میں جو ہے ہم ان کو بلا رہے ہیں تاکہ ہم ان کو بھی اسیس کر سکیں, کیونکہ گوئنگ فارورڈ یہ ہمارے ایسٹس ہیں. احسان اللہ انفارچونیٹلی اس کو ابھی تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا, سو آئی ایم ناٹ شیور کہ اگر وہ ابھی اس دفعہ پی ایس ایل کھیل سکیں گے یا نہیں کھیل سکیں گے. لیکن شاداب بھی ہمارے لیے, جس طرح میں نے کہا, از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ٹو اس. تو ان کا بھی کیونکہ یہ جو اینکل کی انجری ہوئی ہے اس کے بعد وہ بھی اکیڈمی آ رہے ہیں, تو اور وہاں پہ ان کو ریہیب بھی کروایا جائے گا. ان کے ساتھ ارشد اقبال بھی ہیں. سو ہم لوگ آلریڈی ان لڑکوں پہ ہماری نظریں ہیں اور ہم ان کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. وہاب بھائی, پہلے تو بات کرتے ہیں. شان مسعود جو ہے وہ کپتان ہے ٹیسٹ ٹیم کے, پاکستان T20 اسکواڈ کا بھی حصہ ہے ورلڈ کپ میں بھی اور ریگولر میں جو سیریز ہوئی ہے اس میں بھی, تو ان کو ڈراپ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا اعظم خان جو ہے ان پر عید ہوتی رہی ہے ماضی میں, ان کی شمولیت ہوئی ہے, تو ان کی فٹنس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لیکن مڈل آرڈر میں دوسری طرف دیکھا جائے تو کوئی اسپیس باقی نہیں رہتی. ابھی کوئی پلیئر ایسا نہیں تھا اعظم خان کے علاوہ جنہوں نے نیشنل T20 میں پرفارمنس دی, لیگز میں پرفارمنس دی, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اعظم کو ہم لوگوں نے بڑا کلوزلی واچ کیا اور ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فٹنس کے اوپر سکلز کو آپ کو پریفر کرنا ہوتا ہے. ایک پلیئر جو آپ کو میچ جتوا سکتا ہے, آئی تھنک دیٹ از مچ مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. پاسٹ میں ہمارا یہ ضرور ہے کہ فٹنس کا لیول ہونا چاہیے, اس پہ ہماری اعظم خان سے بات ہوئی ہے. وی ہیو گیون ہم اے ویری کلیئر میسج گوئنگ فارورڈ کہ وی وانٹ ٹو انویسٹ ان یو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو رسپونڈ ایز ویل. اور آبویسلی آپ کسی سے یہ بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ 10 دنوں میں وہ اپنا 10-15 kg نیچے گرا لے گا, بٹ دیر از اے وے. ابھی اعظم جو ہے وہ جائیں گے ٹیم کے ساتھ اور اس کے بعد کیونکہ وی ہیو سین کہ پی ایس ایل میں ڈومیسٹک میں اور آل اوور دا لیگز ان کی جو پرفارمنسز رہی ہیں, ہی از اے ویری امپیکٹ پلیئر. اور نمبر 6 پہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہم سب, کیونکہ ہم لوگوں نے سب کو ٹرائی کر لیا ہوا ہے موسٹلی, تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اعظم کو جو ہے وہ ایک چانس دیں, ایک موقع دیں, اینڈ وین ہی ول بی کم بیک تو ان کی جو فٹنس گولز ہیں ان کو بھی ہم لوگ خود میئر بھی کریں گے. اور اس سیریز کے بعد جو بھی ٹائم ملے گا اس پہ وہ ہم ان کو اکیڈمی بھی بلائیں گے, اینڈ ہی از آلریڈی ورکنگ ہارڈ ان کراچی, اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے اس کے ساتھ, تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ اس میں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی. گوئنگ فارورڈ شان مسعود واز آلسو ون آف دا پروبیبلز جن کا ہم لوگوں نے جس پہ ڈسکشن ہوئی تھی.
شان کو ہم نے دیکھا ہے, ہمیں پتہ ہے شان کی کیا کیپیبلٹی ہے, کیا کیپیسٹی ہے, بٹ گوئنگ فارورڈ کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم بہت منیمم ہے, اس میں ہم ہر لڑکے کو موقع نہیں دے سکتے, اس لیے شان کو فی الحال اس سیریز کے لیے ہم لوگوں نے کنسیڈر نہیں کیا. لیکن اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑی اینڈ وی فیل کہ اگر وہ گیپ کوئی فل نہیں کر رہا تو آپ ہو سکتا ہے شان کو اس ٹیم کا حصہ دیکھیں. ہاں بھائی, بہت سے ینگسٹر پہلی مرتبہ اس میں سیریز میں نظر آ رہے ہیں. کیا جس طرح بھارت اپنی بی ٹیم تیار کر رہا ہے سینئر کے پیچھے, کیا اسی کا آپ لے کے چل رہے ہیں کہ بھارت کی طرز پر ہم بیک اپ پلیئرز کا تیار کریں؟ تو کیا یہی ایک ہے؟ اشرف بھائی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سینئر پلیئرز کے ساتھ آپ کا ینگ ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور دے آر دا بیسٹ پلیئرز گوئنگ فارورڈ ان ٹو دا کمپٹیشنز. ہمیں بالکل اپنا بیک اپ تیار کرنا ہے, جس طریقے سے میں نے پہلے کہا اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی جتنے بھی ہم نے مڈل آرڈر میں پلیئرز ٹرائی کیے تھے وہ انفارچونیٹلی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکے اور ان کو بڑے مواقع ملے. سو ناؤ وی ہیو ٹو لک ان ٹو دا نیو ٹیلنٹ وے وی ول سی کہ وہ لوگ کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے وہ آگے جاتے ہوئے ہمارے پلان کا حصہ نہیں ہے. پی ایس ایل از ون آف دا بیسٹ کمپٹیشنز ان دا ورلڈ, اور اس میں اگر کوئی پرفارم کرتا ہے تو وی آر ہیونگ آر آئیز آن دیم. بٹ گوئنگ فارورڈ ہمیں اپنا بیک اپ ضرور تیار کرنا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لڑکے کون ہیں, کون جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ دے سکتے ہیں. تو دیٹ از اندر ریزنس کہ ایک تو آپ کو اپنے جو پرفارمرز ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کے ان کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو بھی موقع دینا چاہیے, اور اس کے ساتھ آپ کے سینئر پلیئرز کو بھی کھیلنا بہت ضروری ہے. ابرار پہ جو اپڈیٹ ہے وہ ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹیسٹ میچ کے لیے اویلیبل نہ ہو ابھی بھی ان کے اوپر, کیونکہ ایک ویک ہے ابھی نیکسٹ میچ گوئنگ ٹو دا ٹیسٹ میچ, تو اس میں ہم انشاءاللہ جو بھی کلیئرنس آئے گی وہ ہم پہلے اس کو بتا دیں گے کہ کیا وہ فٹ ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, از ورکنگ ہارڈ, تو ہوپ فلی فنگر کراس اللہ کرے کہ وہ تیار ہو. اور جہاں تک آپ نے بات کی دوسری شرجیل خان کی, شرجیل از نو ڈاؤٹ اندر ویری ڈسٹرکٹیو بیٹسمین, لیکن اگر آپ دیکھیں سائم ایوب کو, اگر آپ دیکھیں فخر زمان کو, آپ دیکھیں رضوان کو, آپ دیکھیں بابر کو, تو یو ہیو آلریڈی ہیو سم پرفارمرز ان دا پائپ لائن, اور ان کو obviously اگر خدا نہ خواستہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو دا پارٹ آف دا T20 اسکواڈ تو پھر آگے دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا. جی واب, یہ ہمیشہ پاکستان کے لیے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جو پچز ہوتی ہیں یہ مشکل کریٹ کرتی ہیں, تو آپ نے بہت زیادہ لڑکے نئے ڈال دیے ہیں اس میں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان لڑکوں کے لیے ذرا سخت امتحان آپ نے ڈال دیا پہلے شروع سے ہی؟ یعقوب بھائی, جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کرکٹ ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی, اور جو آپ کے پرفارمرز ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک آپ کا اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیسٹ پرفارمرز کو جو ہے ادھر سے نکال کے ان کو آگے لے کر آئیں. کنڈیشنز مشکل ضرور ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ وہاں پہ کلک کرتے تو ان کا کانفیڈنس کتنا ہائی چلا جائے گا, اور وہ پاکستان کے لیے کس طریقے کی پرفارمنسز کرتے ہیں. میں پہلے کہتا ہوں کہ ہمیں فیلئر سے نہیں گھبرانا چاہیے. یہ جو ہم لوگوں نے لڑکے سلیکٹ کیے ہیں کیونکہ منیمم ٹائم ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی نے پرفارمنس نہ کی تو ہم اس کو رائٹ آف کر دیں گے بالکل, یا ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے پلانز کا حصہ نہیں ہے. لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ نئے ینگ ٹیلنٹ کو آگے لے کے آنا پڑے گا بیٹنگ میں اسپیشلی, کیونکہ دیٹ از اے کنسرننگ ایریا فار پاکستان ٹیم جو پاسٹ میں ہم دیکھتے آئے ہیں. سو ہوپ فلی فنگر کراس کے اللہ کرے کہ یہ لوگ پرفارم کریں, اور اگر یہ اچھی کنڈیشنز میں اچھی ٹیموں کے اگینسٹ پرفارم کریں گے تو گوئنگ فارورڈ ان کا کانفیڈنس بھی بہتر ہوگا اور پاکستان ٹیم کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. دیکھیں, میں نے جس طرح کہا کہ کوئی بھی پلیئر رائٹ آف نہیں ہے. گوئنگ انٹو ابھی ہم نے ڈومیسٹک پرفارمرز کو پک کیا, گوئنگ انٹو پی ایس ایل اگر ہمیں فیل ہوگا کہ ہمیں ملک صاحب کی یا ہمیں احمد شہزاد کی ضرورت ہے یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ پلیئر کی ضرورت ہے تو ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. ہم نے کسی بھی پلیئر کو یہ نہیں کہا کہ اس کا کیریئر ختم ہو گیا یا وہ کھیل نہیں سکتا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیز یہ ہے کہ اگر ہمیں پرفارمرز نظر آئیں گے تو وہ تو ہمارے لیے زیادہ کام آسان کر دیں گے. کامران, آپ سے سوال ہے, آپ ایز اے سابق کرکٹر جو ہے کافی سلیکشن پر تنقید کرتے رہے ہیں, اور خاص طور پر عمر اکمل کے حوالے سے آپ کے بھائی تھے ہیں وہ, اب آپ کیونکہ سلیکٹر ہیں
कंसल्टेंट है बल्कि, तो कितनी आपका फीडबैक इन्होंने चीफ साहब ने और दीगर सेलेक्टर्स ने तस्लीम किया, और अब भी अपने भाई को आप सपोर्ट करेंगे? देखिए, यही बात करते हुए आ रहे थे कि बैकअप हमारा तैयार नहीं हो रहा था, और जहाँ तक चीफ सेलेक्टर ने और टीम मैनेजमेंट ने जो बात की है और एक पेज पे हैं, और इस पाकिस्तान के लिए जो हम लोग करना चाह रहे हैं, जो बात करते हुए आ रहे हैं, उसका आज आपने रिजल्ट देख लिया। वाइट बॉल क्रिकेट में आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप बैकअप तैयार करते हैं, तो मेरे ख्याल से एक स्टार्ट हुआ, पहली सिलेक्शन है वाइट बॉल क्रिकेट में। आपने देख लिया होगा जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, सिर्फ एक टूर्नामेंट के नहीं, जो इससे पहले पीएसएल के हम लोग कहते हुए आ रहे थे, सिर्फ उसकी सिलेक्शन हो रही थी। अब डोमेस्टिक को भी हमें क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। जैसे साहिबजादा फरहान, पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसने 3 फॉर्मेट में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, हसीबुल्लाह ने दी है, तो एक अच्छा साइन है। तो इंशाल्लाह हमें वैल्यू देनी पड़ेगी परफॉर्मर्स को, और वाइट बॉल में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और जहाँ तक उम्र की बात है, उमर परफॉर्मेंस की बेस पे आएगा, सिर्फ मेरी वजह से नहीं आया। पहले भी पाकिस्तान वो खेला, अपनी परफॉर्मेंस से खेला, मेरी वजह से नहीं खेला। इंशाल्लाह अगर वो परफॉर्मेंस सामने नजर आएगी, टीम कॉम्बिनेशन में आता है, टीम चीफ सेलेक्टर, टीम मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली वो हिस्सा बनेगा। कोई राइट ऑफ नहीं किया हुआ सिलेक्टर हम लोगों ने, चीफ ने, तो इंशाल्लाह आप नजर आते रहेंगे। और बैकअप ये मिलता रहेगा कि कोई इंजर्ड हो मेन इवेंट में, तो वो हमें प्रेशर ना आए, जैसे नसीम शाह का हमें वर्ल्ड कप में प्रेशर आए, हर किसी ने बात की है, तो उसका बैकअप होना बड़ा जरूरी है। और आप ऐसे ही क्या नाम है चांस देंगे तो बैकअप तैयार होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में।